یہ سمجھتے ہیں کہ سارے انسان ہیرا ہیں، کچھ ہیرے انگوٹھی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ہیرے نالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو آپ باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جو 18,000 کی بتی ٹوٹی ہے نا، وہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہوگی اس شخص کے جو کہ نبی کا امتی ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اور آپ اس شخص کو تھپڑ مارنے پر تیار ہو جائیں گے، ٹھڈا مارنے کو، جس کے لیے اللہ کا نبی ساری رات اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتا تھا۔ اگر آپ وہی ہیں جو آپ ہفتے والے دن تھے اور آج آپ تبدیل یعنی بہتر نہیں ہوئے، تو ایکچولی یو آر لائک ڈیڈ۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ ہمارا خاندانی نوکر ہے، معاف کرنا، یہ بہت گھٹیا بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے لیول کو اوپر نہیں بڑھنے دیا۔ جو ہمارے ساتھ متعلقین تھے، ہم نے ان کے لیول کو اوپر نہیں کیا۔ جو شخص کہتا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، ایکچولی اس کو ڈکشنری کا لفظ نہیں مل رہا جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں بہت ہرٹ ہوں، میرا دل تو ایک بات ہو گئی تھی، وہ کیا تھی بلا؟ اختیار۔ میں آپ کو اختیار کو بڑھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، تھریش ہولڈ کو بڑھانے، قریب لے کے جانے کا طریقہ، دور لے کے جانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنی مورٹیلٹی کو یاد رکھیے۔ تیسری جو اہم چیز ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اور یہ آخری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی کلاسیفیکیشن میں کہاں پلیس ہوتے ہیں۔ ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں ایک کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے یا باڈی لیول پر ہیں، یا ہم ہارٹ کے لیول پر ہیں، یا ہم اسپرٹ کے لیول پر ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں اور آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، تو آپ ابھی فیصلہ کر لیں گے کہ آپ ان تینوں میں سے کس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں اور میں کس لیول پر زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ میری زندگی غصے والی ہے یا غصے والی نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی تمام کوششیں ان چیزوں کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں جو باڈی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی اچھا کھانا، اچھا گھر، جنسی خواہشات، اچھی گاڑی، اچھی پراپرٹی، اچھی اتھارٹی۔ 24 گھنٹے زندگی کی محنت ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ضرورت کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اگر ہماری زندگی باڈی لیول پر ہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ اس کی نیچرل آؤٹ کمز ہیں کہ ہم ہمیشہ کمپیٹیٹو رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، ہم جیلسی میں رہیں گے، ہم کانفلکٹس میں رہیں گے، ہم ہمیشہ کمپلینٹ کرتے رہیں گے، اور بہت جلدی ہم لیٹیگیشنز میں جاتے رہیں گے، اور یہ کہ مینٹل سٹریس میں رہیں گے۔ لہٰذا اگر ہم باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، پلیز یاد رکھیے گا، اینڈ میں نے ان سب کا آپ کو علاج نسخہ بھی دینا ہے۔ I'm a doctor, I will not just diagnose, I will inshallah try to treat it as well۔ تو پلیز یاد رکھیے کہ اگر آپ خود دیکھ لیجئے آنکھیں بند کر کے، آپ کی زندگی کا اکثر ٹائم کیا اس میں گزرتا ہے کہ یہ والی چیزیں زندگی میں بڑھ جائیں؟ اگر اکثر ٹائم اس کے لیے گزر رہا ہے، I'm really very sorry، یہ اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ آپ غصے سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ کو غصہ آئے گا ہی آئے گا، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گے ہی رہیں گے، آپ کنفلکٹ میں رہیں گے ہی رہیں گے، اب ہر وقت آپ ایک مایوسی کی کیفیت میں رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہارٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اچھا پلیز آپ یاد رکھیے، یہ ایک سٹیپ، 2 سٹیپ، 3 سٹیپ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ اور دونوں سٹیپ کے درمیان کوانٹم لیپ ہے۔ When you are on heart level, you don't go on a next step, you take a quantum leap actually۔ اور جس بندے نے یہ کلاسیفیکیشن بتائی ہے، اس کے مطابق دنیا میں تقریباً 96% لوگ باڈی لیول پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے دنیا جنت کا گہوارہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں حکومتوں کے لیول پر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جیلسیز ہو رہی ہیں، ایک ٹویٹ کے اوپر ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے باڈی لیول سے ہارٹ لیول پر جانے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، few percent۔ لیکن جو ہی ہم اس لیول پر جاتے ہیں تو بیسیکلی ہماری لائف کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں وہ چیزیں ضرورت کے طور پر، آپ کی گاڑیاں ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے ہوائی جہاز ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے 50 بنگلے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے پورے ملک میں فرنچائز ہو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن اگر یہ پرپز ہے تو پھر وہ آؤٹ کم ہوگا۔ لیکن جو لوگ ہارٹ کے لیول پر ہوتے ہیں، ان کے لیے اہم چیز گھر بنگلہ وہ نہیں ہوتا، فیلنگز ہوتی ہیں اہم، کسی کا دل نہ ٹوٹے، ایتھکس ہوتے ہیں اہم، موریلٹی اہم ہوتی ہے، ہائی ویلیوز ہوتی ہیں، فلوسافیکل آئیڈیاز ہوتے ہیں۔
ان کی گفتگو میں یہ نہیں ہوتا فلاں جگہ پر پلاٹ سستا ہوا ہے کہ فلاں جگہ پر مہنگا ہوا ہے، فلاں کی گاڑی کیسی ہے، فلاں جگہ پہ سیل لگی ہے کہ فلاں جگہ پہ سیل نہیں لگی، فلاں پہ کون سا برانڈ ہے، فلاں پہ. ان کی گھر کی گفتگو یہ نہیں ہوتی. فلاں کی شادی میں اس نے کیسا جوڑ پہنا تھا، میں نے کیسا پہنا ہوا تھا، یہ والی سیل نہیں ہوتی، یہ گفتگو نہیں ہوتی. اور یہ فلاں گھڑی کون سی ہے، فلاں، یہ والی گفتگو ان کی نہیں ہوتی زندگی میں. ان کی زندگی میں یہ گفتگو ہوتی ہے. اور اگر یہ گفتگو ہو تو اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے. وہ آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ نان مٹیریلسٹک ہوتا ہے، اس کا ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے، اور وہ آرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور وہ خدا ترس بن جاتا ہے، اور وہ ریفلیکٹیو بن جاتا ہے. پلیز آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ہارٹ کے لیول پر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بڑی صفت پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ریفلیکٹیونیس. یہ ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے حساب سے تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور جو لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، وہ پھر امپروو کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، اوور لیپ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول پر ہوتے ہیں. یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں 0.5% لوگ ہوں گے جو اس لیول پر ہوتے ہیں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ایک دو لوگوں سے ایسے ملا ہوں کہ جو کہ اسپرٹ لیول کے اوپر جو کہ پلے کرتے ہیں. اور جو اسپرٹ لیول پر پلے کرتے ہیں، جس طریقے سے ہارٹ والے آرٹ کے کریٹر ہوتے ہیں، فیلنگز کے ہارٹ کو اپریشیٹو ہوتے ہیں، فیلنگز کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویلیوز کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ جو اسپرٹ کے لیول پر ہوتے ہیں، یہ ایکچولی اس آرٹ کے کریٹر ہوتے ہیں. اور ان کے اندر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ان کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ماسٹر ہوڈ، جس کو عام زبان میں اشفاق احمد صاحب کی زبان میں بابا جی کہتے ہیں. اور بابا جی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک اورا ہوتا ہے، اور اس کا نیچرل آؤٹ کم یہی ہے کہ ان کے گرد ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بس 5 منٹ ہمارے گھر آ جائیں، بس 5 منٹ ہمارے گھر آ جائیں، ذرا ہمارے بچوں کو دعا دے کے آپ چلے جائیں، میں ذرا میرے پاس 2 منٹ. ان کے گرد ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا، ان کے اندر ایک اور خوبی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر اچھے اور برے میں فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ سارے انسان ہیرا ہیں، کچھ ہیرے انگوٹھی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ ہیرے نالی میں پڑے ہوئے ہیں. جو نالی میں پڑے ہوئے ہیں اس کے گرد گند ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم دھوئیں گے تو وہ اسی طرح کا بن جائے گا جیسے انگوٹھی میں لگنے والا. اور تیسری ان میں خصوصیت یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ تنقید یا تعریف سے متاثر نہیں ہوتے. یہ کہانی میں نے آپ کو ساری اس لیے سنائی ہے کہ اگر ہم باڈی لیول پر اپنی زندگی گزاریں گے، پہلی بات آپ کو اختیار والی بتائی تھی، دوسری میں نے تھریش ہولڈ والی بتائی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باڈی لیول پر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی اینگر کے سائیکل سے باہر نہیں نکلیں گے. ہمیں اپنے لیول کو باڈی لیول سے اوپر جا کر ہارٹ یا اسپرٹ لیول پر لے کے جانا ہوگا، جس کی میں گزارشت کرتا ہوں. اس کو ہم ہائر پرپز آف لائف کہتے ہیں. اوکے، ابھی تک ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ غصے آنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، جس میں ہمارا جو رسپانس کرنے کی ابیلٹی کا نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ یہ آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے کہ ہمارا تھریش ہولڈ کہاں بنا ہوا ہے غصے کا. وہ ایک آدمی کو بہت جلدی آ جائے گا، وہ میں نے ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کیا ہے. اور تیسری اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا جس کی وجہ سے ویلیو سسٹم بنتا ہے. اور تیسرا میں بتایا تھا کہ ہم ایک ہیومن لیول پر، ہم باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، ہارٹ لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں، یا اسپرٹ لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز نہیں اہم. اب میں آخری سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ کچھ ریمیڈیل ایکشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم کیسے ٹھیک کریں. دیکھیے بات سنیے، یہ باہر سے ٹریگر آیا، وہ ٹریگر کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ٹریگر یہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ آپ کی گاڑی تھی، نئی گاڑی آپ نے لی، اس میں کسی نے موٹر سائیکل رانگ سائڈ سے آ کے مار دیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کی بتی ٹوٹ گئی ہے. یہ ایک ٹریگر ہے. اچھا، اب یہ جو سٹیمولس آئے گا تو اس سٹیمولس کو یہ سب سے پہلے انکاؤنٹر کرنا پڑے گا کہ آپ کس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر تو آپ باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جو 18,000 کی بتی ٹوٹی ہے نا، وہ آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہوگی اس شخص کے جو کہ نبی کا امتی ہے اور اللہ کا بندہ ہے. اور آپ اس شخص کو تھپڑ مارنے پر تیار ہو جائیں گے، ٹھڈا مارنے کو، جس کے لیے اللہ کا نبی ساری رات اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتا تھا، اگر تو ہم باڈی لیول کے اوپر ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق نہ مانگیں. پلیز اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ آپ اسے یہ نہ کہیں کہ بھئی میری بتی ٹوٹی ہے، آپ اس کے مجھے پیسے دیجئے، اور جو اس کا لیگل طریقہ ہے آپ اس کو نہ کریں. میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ باڈی لیول پر کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے سوچیں گے کہ نہیں اس نے میرا، اور آپ اس کو تھپڑ مارنے کو تیار ہوں گے، آپ سے لڑنے کو تیار ہوں گے، آپ اینگر کی فیز میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ فرض کریں ہارٹ کے لیول میں ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اچھا یہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے. اور اگر آپ اسپرٹ لیول پہ ہوں گے تو آپ کہیں میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
میں تو ایک اللہ کے بندے کو معاف کر رہا ہوں. تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ پہلے لیول پر ہوں گے تو رسپانس کوئی اور ہوگی, دوسرے لیول پر ہوں گے تو رسپانس کوئی اور ہوگی, تیسرے لیول پر ہوں گے تو رسپانس کوئی اور ہوگی. اٹ از ویری آبویس. اچھا, دوسرا پھر یہ فلٹر جس میں سے گزرے گا وہ آپ کا ویلیو سسٹم ہے, جو میں نے آپ کو تفصیل سے 10-12 پوائنٹ بتائے ہیں. اگر آپ کا ویلیو سسٹم یہ کہے گا کہ اس کی کیا جرت ہوئی کہ میری اتنی بڑی گاڑی کو مار دیا, یہ آپ کا ویلیو سسٹم عزت کو ڈیفائن کرتا ہے, غیرت کو ڈیفائن کرتا ہے, آپ کی طاقت کو ڈیفائن کرتا ہے, تو آپ اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کا ویلیو سسٹم کوئی یونیورسل قسم کا ہے, آپ کا ویلیو سسٹم ہیومینٹی پر بیس کرتا ہے, تو پھر آپ ایسے نہیں کریں گے. اور تیسری بات وہی ہے, وہ جو اختیار والا لمحہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کتنا آپ کے پاس اختیار ہے سوچنے کا کہ مجھے اس کو تھپڑ مارنا چاہیے یا مجھے اس کو تھپڑ مارنا نہیں چاہیے. تو اس میں سے گزر کر پھر آپ کی رسپانس ہوگی کہ وہ ایسی ہوگی یا الٹی والی رسپانس ہوگی, غصے والی رسپانس ہوگی. یہ ایکچولی سمری ہے اب تک جو ہم نے بات کی تھی. لہذا اصل چیز اوپر والے پر محنت کرنے کی ہے, دوسرے والے پر محنت کرنے کی, اور تیسرے والے پر محنت کرنے کی. اختیار کو کیسے بڑھائیں؟ اختیار کو بڑھانے کی ایک ٹیکنیک ہے سائنٹیفک, جسے ہم کہتے ہیں ریفلیکشن. ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میری بات مان لیں, آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد صرف 15 منٹ اس بات پہ ہم آج سے گزارنا شروع کر دیں کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا, اور آپ فلم کو ریپلے کریں دوبارہ, فاسٹ فارورڈ فاسٹ بیکورڈ. صبح میں اٹھا, اٹھنے کے بعد میں نے یہ کیا, میں نے برش کیا, میں نے وضو کیا, میں نے نماز پڑھی, وہاں میں گیا تو نوکر کے ہاتھ سے پیالی نیچے گر گئی, میں نے اس کو ڈانٹا, اس کے بعد میں نے یہ کیا. اور پھر آپ ریفلیکٹ کریں, اس وقت میں ڈانٹ ڈانٹتا تو کیا ہوتا, اس وقت میں کیا کرتا, پھر میں دفتر میں آیا, دفتر میں نے یہ کیا. یہ ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے, اور آپ میں سے جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں وہ نیٹ پہ ایک لفظ ڈالیں, گبز ماڈل, گبز GIBBS گبز. یہ آپ کو باقاعدہ ایک پورا الگوریدم بتا دیتا ہے کیسے آپ ہر روز ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. ویسے نبی کے اسوہ سے بھی اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. آپ حیران ہوں گے, یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے, ہلاک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, وہ ہلاک ہونے کا لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ پاسٹ از آلویز ڈیڈ, پاسٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اگر آپ وہی ہیں جو آپ ہفتے والے دن تھے اور آج آپ تبدیل یعنی بہتر نہیں ہوئے, تو ایکچولی یو آر لائک ڈیڈ, بیکاز یو آر لیونگ آن دیٹ ویلیو سسٹم جو کہ ڈیڈ ویلیو سسٹم. تو اس لیے میرے اس بات کی آپ ابھی میں نے کہا تھا جو بھی باتیں میں بتاؤں گا وہ ٹیک ہوم میسجز ہیں, آج سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ریفلیکشن کی عادت ڈال لیں, ہر روز شام کو بیٹھ کر سارے دن کا جائزہ صرف لیں, جو میں نے آج کیا ہے میں نے ٹھیک کیا, میں نے کوئی چول تو نہیں ماری جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لائٹ میں نے کوئی ایسی بونگی حرکت تو نہیں کی. اور اگر میں اس کی جگہ پر دوبارہ کیا کر سکتا تھا, کیا چیز میں بہتر کر سکتا تھا, صرف ہم یہ ریفلیکشن کی آرڈر ڈالیں تو ہمارا اختیار آنا شروع ہو جائے گا. اور جب اگلے دن اس طرح کا انسیڈنس آئے گا, آپ دیکھیے گا, پلیز ڈوئنگ از سیئنگ از بلیونگ. آپ اس کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, یہ بہت زبردست پاور ہے اگر ہم اپنے آپ پر ریفلیکٹ کرنا شروع کریں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ ہارٹ لیول پر ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ریفلیکٹ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. جو باڈی لیول پر ہوتے ہیں, جب آپ ان کو ان کا نقص بتاتے ہیں نا, تو وہ آگے سے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر آپ مجھے میری برائی بتائیں گے, میں آرگومنٹیٹو ہو کے ثابت کروں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میں ہارٹ لیول پر مجھے ریفلیکشن کی عادت ہوگی, تو آپ نے جب کہا کہ یار آپ تو بڑے کنجوس انسان ہو, تو میں کہوں گا پلیز آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ آپ نے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ میں کنجوس انسان ہوں, تاکہ میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکوں. تو پلیز ہم میں سے جو شخص اپنے اختیار کو بڑھانا چاہتا ہے وہ ریفلیکشن کی عادت. یہ ٹیک ہوم میسج ہے, ابھی کرنا پڑے گا, آج سے کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا اختیار بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کو غصے کی کیفیت آئے گی, آپ کا اختیار بڑھ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے تھریش ہولڈ کو کیسے بڑھائیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کے لیے کہ پلیز اپنا ویلیو سسٹم ریوائز کریں, جو میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے عرض کیا ہے. میرے نزدیک عزت کیا ہے, اس کو ریوائز کریں. میرے نزدیک غیرت کیا ہے, اس کو دیکھیں کیا ہے. میرے نزدیک طاقت کس کو کہتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ آیا, سارے وہ اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے, تو اس نے کہا یہ تو میری عزت ہی نہیں کرتے. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سانپ آ جائے تب بھی سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, مگر وہ اس لیے نہیں کہ سانپ کی عزت کرتے ہیں, وہ اسے ڈر رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ زبردستی اٹھ کے کھڑا کروانا چاہ رہے ہیں تو ایکچولی آپ سانپ بننا چاہ رہے ہیں. تو یعنی اپنے ویلیو سسٹم کو اگر ہم ریوائز کریں گے
تو اس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم باڈی، یہ سب سے اہم بات ہے کہ باڈی لیول سے ہارٹ لیول پر کیسے آئیں اور ہارٹ لیول سے اسپرٹ لیول پر کیسے جائیں. اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے جو ایک ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں. اگلے 15 سیکنڈ میں آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کیوں زندہ ہیں، آخر آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب اپنے ذہن میں ایک سینٹینس سوچیے پلیز. وائی ایم الائیو؟ دیر آر پیپل ہو ڈائیڈ لاسٹ نائٹ، آئی ایم ناٹ ون آف دیم. سو میرے اندر کیا ایسی بات ہے، میرا کیا پرپز آف لائف؟ آپ نے کوئی لائن سوچ لی ہوگی. اب میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ اپنے جو لائن سوچی ہے اس کے ساتھ میچ کر لیں، اور یہ گائیڈ لائن ہوگی جو ہمیں بتا دے گی کہ ہم باڈی لیول پر ہیں یا ہارٹ لیول پر ہیں یا اسپرٹ لیول پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو چیز سوچی ہے نا، وہ کوئی سبجیکٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، آبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. میں اس کو سمجھاتا ہوں. میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، میرا پرپز ہے کہ میں اپنا وزن کم کروں. یہ ایک سبجیکٹو اسٹیٹمنٹ ہے، اس سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس کی آبجیکٹو ٹرم میں اس کو یہ ہوگا کہ میں روزانہ 3 کلومیٹر چلا کروں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں پیپسی وغیرہ 7 اپ وغیرہ نہیں پیوں گا. نمبر 3، میں 2 گھنٹے جم میں جاؤں گا. یہ آبجیکٹو. تو اگر آپ نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، تو یہ سب سبجیکٹو اسٹیٹمنٹس ہیں. آپ اس کو کسی آبجیکٹو ٹرمینالوجی میں ٹرانسلیٹ کریں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا میں انسانیت کی خدمت کروں گا، اس کا مطلب میں کچھ بھی نہیں کروں گا. اس کا مطلب میں صرف کہا کروں گا کہ میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ کوئی مسز انسانیت یا مس انسانیت نام کی کوئی عورت ہمارے پاس نہیں آئے گی کہ میری خدمت کریں اور میں اس کو پانی پلاؤں. انسانیت کی خدمت کو آپ کو آبجیکٹو ٹرمز کے اندر ایکسپلین کرنا پڑے گا. یہ مشکل سی بات ہے ذرا، لیکن آپ سمجھ گئے نا اس بات کو. تو آپ نے جو بھی اپنے دل میں سوچا ہے نا کہ یہ میرا پرپز آف لائف ہے، آپ اس کو سبجیکٹو سے آبجیکٹو میں کنورٹ کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے ذہن میں لائن سوچی ہے نا، وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 10 سال کے اندر میرے بزنس کی 6 شہروں میں برانچیں کھل جائیں. یہ بہت صحیح بات ہے، مگر یہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ آپ کا مقصد نہیں ہو سکتا. میرے پاس ڈی ایچ اے میں ایک گھر ہو 3 سالوں کے اندر. اگر آپ نے یہ لائن سوچی تھی، یا میں فلاں عہدے پر چلا جاؤں اتنے سالوں کے بعد، تو مہربانی کر کے اس کو آپ چینج کیجئے. دس شوڈ ناٹ بی یور نیڈ. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ کی ضرورت ہوئی تو پھر بڑا پرابلم ہو جائے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ نے آبجیکٹو اپنے لیے بنایا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. 10 سال کے بعد میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو فرض کریں وہ 10 سال جو ہے وہ 1933 دسمبر کو ختم ہوتے ہیں، تو جنوری 1934 کو تو ہمیں فوت ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا پرپس تو پورا ہو گیا. جس چیز کا پرپس پورا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے چیز. تو اگر وہ ٹائم باؤنڈ ہوگا تو وہ ہماری نیڈ ہو سکتی ہے، مگر ہمارا پرپس نہیں ہو سکتا. ہمارا پرپس وہ ہے جس کا مومنٹم میرے جانے کے بعد بھی چلتا رہے. یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بھی ہماری زندگی کا آبجیکٹو ہو اس میں نوبیلٹی ہو. اور نوبیلٹی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں فہیم بھائی، کہ جو کچھ آپ محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ مل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھانے والے آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیوی بچوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوں جن کو آپ نہیں جانتے. اس کو نوبیلٹی کہتے ہیں. اور پلیز آپ یاد رکھیے گا کہ چیریٹی اور نوبیلٹی ایک چیز نہیں ہے. چیریٹی از ڈفرنٹ، نوبیلٹی از ڈفرنٹ. چیریٹی یہ کہ ہمارے گھر میں ایک اماں کام کرتی ہے پچھلے 10 سال سے، اس کے ابا جو ہے ہمارے ابا کے ڈرائیور تھے، وہ اس کا خامد ہمارے گھر کا ڈرائیور ہے، اب وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ میرے بیٹے کا ڈرائیور ہے، اور وہ اتنے سالوں سے ہم ہر سال ان کو سردیوں میں بھی کپڑے بنا کے دیتے ہیں، گرمیوں میں بھی کپڑے بنا کے دیتے ہیں. اسی دوران میں ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کو ہم نے نمبر ادھر سے کر کے اور پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنا دیا. ان کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، تو وہ ابھی بھی میرے بیٹے کے جوتے پالش کرتا ہے. لیکن ہم بڑی چیریٹی کرتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے سب کچھ دیتے ہیں. تو یہ چیریٹی ہے. نوبیلٹی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھی 20 لاکھ فیس دے کے ڈاکٹر بناتے، وہ کچھ نہ کچھ تو اس کو اوپر اٹھاتے اس کے لیول سے. اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ ہمارا خاندانی نوکر ہے، معاف کرنا یہ بہت گھٹیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کے لیول کو اوپر نہیں بڑھنے دیا. جو ہمارے ساتھ متعلقین تھے ہم نے ان کے لیول کو اوپر نہیں کیا.
اس کی اسکل کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا, اس کے نالج میں کوئی اضافہ نہیں کیا, اس کے ایٹیچیوڈ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. تو نوبیلٹی از ناٹ چیریٹی, پلیز یاد رکھیے گا. دیگیں چڑھانے کا نام نوبیلٹی نہیں ہے. میں دیگیں چڑھانے سے منع نہیں کر رہا, لوگوں کو پرانے کپڑے دینے کا نام اس سے میں منع نہیں کر رہا, مگر اٹس ناٹ نوبیلٹی. نوبیلٹی یہ ہے کہ جو لوگ میرے ارد گرد ہیں وہ میرے لیول کے قریب کیسے آ جائے, اس کا نام نوبیلٹی ہے. میں ایسا کام کر دوں جس کے اندر دنیا کے اندر وہ چینج آ جائے, اس کا نام نوبیلٹی ہے. تو اگر جو آپ نے بات کی تھی, جو اپنے دل میں اپنے لیے میں کون ہوتا ہوں آپ کو کا پرپس بتانے والا, میں اگر آپ نے جو بات سوچی تھی وہ ان 4 شرطوں پہ پوری اترتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی باڈی لیول پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں, آپ ہائر لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ ہائر لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں تو بہت مبارک ہو آپ کو انشاءاللہ. پھر آپ کے اندر وہ کسی قسم کے سائیکولوجیکل کانفلکٹس نہیں ڈیولپ ہوں گے, کیونکہ آپ کی زندگی ہائر لیول پر گزر رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, غصے سے بچنے کا ایک اور زبردست جو ٹیکنیک ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ووکیبلری کو امپروو کریں. بہت دفعہ غصے کا مسئلہ ڈکشنری کا مسئلہ ہوتا ہے. جو شخص کہتا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, ایکچولی اس کو ڈکشنری کا لفظ نہیں مل رہا جس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں بہت ہرٹ ہوا ہوں, میرا دل ٹوٹا ہے. اس کو یہ لفظ کہنا نہیں آتا, اس کے بدلے میں وہ یہ کہتا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. خاص طور پہ گالیاں, تیری ماں معذلہ, کتنی غلیظ حرکت وہ بندہ منہ سے نکال رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی ماں ہے بھی کہ نہیں, اس کی بہن ہے کہ بھی نہیں, اس نے یہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ حرکت کبھی زندگی میں کی بھی نہیں ہوتی, نہ اس کی کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی. اس غریب کو لفظ نہیں کہنے آتے کہ آپ نے میری سائیکل کے اندر سائیکل مار دی ہے نا, تو میری بتی ٹوٹ گئی ہے, میں تو غریب آدمی ہوں, میں تو یہ پتہ نہیں 500 روپے کی بتی کہاں سے ڈلواؤں گا. اس کو یہ بات کہنی نہیں آ رہی ہوتی, چونکہ اس کو کہنی نہیں آ رہی تو اوپر سے وہ گالی نکالتا ہے. تو یہ بہت سارا مسئلہ ووکیبلری کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں بنسبت اینگر کے. تو میرے خیال میں دوستو بس ہم تقریباً بات ختم کرنے لگے ہیں کہ ان 3 چیزوں کے بغیر اینگر کا کوئی لانگ ٹرم علاج نہیں ہے. آپ وقتی پہ کہہ دیں پانی پی لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لمبے لمبے سانس لے لیں, یوگا کرنے لگ جائیں, یہ سب عارضی فکس ہیں. جو غصہ تب تک نہیں ختم ہو سکتا جبکہ اندر سے یہ 3 چیزیں ہماری ختم نہیں ہوتی. اور وہ 3 چیزیں کیا تھیں کہ ہمارے اندر اختیار بڑھے, ہمارا تھریش ہولڈ اور ویلیو سسٹم چینج ہو, اور ہم باڈی لیول سے اٹھ کے ہارٹ لیول یا اسپرٹ لیول پر آ کے کام کریں. اس کے علاوہ باقی ٹیمپریری فکسز ہیں. چونکہ مجھے بات مکمل کرنی ہے, آپ کہیں گے چلو اب آئے ہیں تو تھوڑے سے ٹیمپریری فکسز بھی بتائیں, ابھی گھر جا کے اگر کچھ غصہ آ گیا تو کیا کریں. تو اس کے لیے زبردست پنجابی کا لفظ ہے موقع کو سنبھالنا, کہ جو موقع ہے نا آپ اس کو سنبھال لیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا فساد نہ مچا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ عقل کو استعمال کریں. تیسری بات یہ ہے کہ لفظوں کو نہ ہولڈ کریں, فیلنگ کو ہولڈ کریں. جس بندے نے آپ کو کہا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, لفظوں کو نہ پکڑیں. جب بیٹے نے کہا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو آپ اس کے لفظ کو نہ پکڑیں. جب کسی نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں تو ایکچولی اس لفظ کو نہ پکڑیں, اس کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ کچھ ٹیمپریری فکسز ہیں. میرا خیال یہ آخری سلائیڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے باہر بہت ساری انپلیزنٹنس موجود ہے, اور اگر ہم غصے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک پرائیویٹ انپلیزنٹنس اندر بھی کریٹ کر لیتے ہیں. وائی ٹو کریٹ اے پرائیویٹ انپلیزنٹنس ان سائڈ ایز ویل. A victim of anger is the person who is angry. So that was my submission. Thank you very much.